بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، حضرت نائب امیر شریعت صاحب، قائم مقام ناظم صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہم سب کو یہاں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے جس سنت کو قائم کی تھی۔ اللہ کے شکر کے بعد یقیناً ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن حضرات کی محنت اور کوششوں کے بعد آج یہاں دارالقضا کا قیام عمل میں آنے والا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس دارالقضا کی منظوری مفکر اسلام امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، لیکن لاک ڈاؤن اور دیگر حالات کی وجہ سے یہ دارالقضا قائم نہیں ہو سکا۔ ہم شکر گزار ہیں مدرسہ عارفیہ کے صدر حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب کا، مدرسہ عارفیہ کے ناظم حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب کا اور ان کے دیگر رفقاء کرام کا کہ ان سبوں نے مل کر مسلسل توجہ دلائی اور اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ خوبصورت جلسہ منعقد ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دارالقضا کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی دیر ہم اور آپ یہاں پہ مذاکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ وہ انسان جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو حوالہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ ہم اپنی پوری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، آپ کے کلام اور آپ کے احکام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا، ان کی تاریخ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے تمام معاملات اور اپنے زندگی کے تمام مرحلے میں وہ اللہ کے احکام کے پابند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں بعثت ہوئی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دنیا بدامنی کا شکار ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مضبوطی کے ساتھ اور کافی اچھے انداز میں نظام قضا کو قائم کیا۔ اس لیے قائم کیا کہ جب انصاف قائم ہوتا ہے، جب عدل قائم ہوتا ہے تو دنیا سے بے اطمینانی ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ دنیا جو جہنم نما بنی ہوئی ہوتی ہے وہ جنت نما بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسی طرح کا تھا کہ دنیا جہنم نما بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کو لوگوں کے درمیان مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا شروع کیا تو دنیا سے بدامنی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دے رکھا تھا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا نَزَلَ اللَّهُ، کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق ان کے معاملات کو حل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اگر لوگوں میں صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا، کوئی جھگڑا ہوتا تو ان کی شان یہ تھی کہ وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے تھے اور اپنے معاملہ کا حل کرایا کرتے تھے۔ اور وہ کیوں آتے تھے؟
اس لیے آتے تھے کہ جس طرح نبی کو اللہ نے وہ حکم دیا تھا اسی طرح اس امت کو اللہ نے یہ حکم دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، یعنی نظام اسلامی کی عدل انصاف یہ اسلامی کی طرف آؤ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا معاملہ حل کراؤ۔ میرے محترم بزرگوں، جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی زندگی کا ہر قدم اللہ کے قانون سے بندھا ہوا ہے۔ جب بچہ پہلی سانس لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اور جب وہ آخری سانس انسان لیتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی مرحلے میں اللہ کے احکام سے غافل ہے۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں تھا، باپ نے اس ماں کو طلاق دے دیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا، باپ اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بچے کو ماں کی ضرورت ہے اور ماں کو بھی بچے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک ماں کے سینے میں رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب باپ ظالم اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو یہ حکم دیا، یہ قانون دیا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ جب یہ قانون بچے کو ملا تو بچے نے اپنا حق حاصل کیا اور ماں کو حاصل کیا، ماں نے بچے کو حاصل کیا۔ اب یہ ظالم باپ یہ کہتا ہے کہ جا، اللہ کے اس قانون سے تم نے اپنا حق حاصل کر لیا ہے، تو اب اس عورت سے یہ کہتا ہے، مطلقہ بیوی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے تمہیں کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے اور اس کی ماں کے لیے قانون نازل کیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور خرچہ بچے کے باپ پر ہے۔ اے لوگوں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق سے اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے میں قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی ہر جگہ رہنمائی کی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر انسان سچے دل سے اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لاتا ہے تو یاد رکھیے قرآن کریم کی وہ سینکڑوں آیت ہے جس کو وہ صرف پڑھتا ہے، جس کو صرف اس نے طاق اور الماری کی زینت بنا کر کے قرآن کریم میں سجا رکھا ہے، یاد رکھیے ان تمام آیتوں پر عمل کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ بس میرے محترم بزرگوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کے کئی شعبے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دین کے ہر شعبے پر جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ ہمارا آپ نے ایمان لایا، یہ ایمانیات کے شعبے پر عمل کیا، ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ نماز عبادات کا شعبہ ہے، آپ نے عبادات پر عمل کیا، آپ ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے ملتے ہیں، یہ اخلاقیات کا شعبہ ہے، آپ نے اخلاقیات کے شعبے پر عمل کیا۔ لیکن دین کا ایک اہم اور وہ بنیادی شعبہ ہے جس شعبے پر جب مسلمان عمل کرنا شروع کر دے گا تو یاد رکھیے یہ دنیا اور یہ ہمارا ملک بھی جنت نما بن جائے گا، اور وہ شعبہ ہے شعبہ معاملات کہ انسان اپنے معاملات میں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق حل کرنا شروع کر دے۔ جس دن مسلمان انصاف کو قائم کرنے والا ہو جائے گا اس دن پوری دنیا اطمینان اور سکون کا سانس لینے والی ہو جائے گی۔ لوگوں آگے آئیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ حضرت ابو بکر کا اختلاف ہوا، حضرت عمر کا اختلاف ہوا، دیگر صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، سب کے سب نے اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنا معاملہ لایا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت ہے، اور ان کا معاملہ ایک یہودی سے ہوا، ان کا اختلاف ایک معاملے میں ایک یہودی سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی بادشاہت اور اپنی نسبتوں کی بنیاد پر اس سے وہ اپنا معاملہ حل کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے زبردستی نہیں کی، اپنی طاقت نہیں دکھائی، اپنی حکومت نہیں دکھائی، بلکہ وہ دارالقضا میں معاملہ لائے، اسلامی عدالت میں معاملہ لائے، اور اس قاضی کے پاس معاملہ لائے جو قاضی صحابی بھی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے۔
قاضی شریعت نے حضرت علی سے جب دعویٰ پر ثبوت مانگا، گواہ مانگا، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو گواہی میں پیش کیا۔ قاضی شریعت نے گواہی کہہ کر کے رد کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی کی گواہی کو رد کر رہے قاضی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ حضرت علی نے غلام کو پیش کیا، قاضی شریعت نے یہ کہہ کر کے گواہی رد کیا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں، آپ دوسرا گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے معاملہ پر بیٹے اور غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ گواہ پیش کرنے سے، ثبوت پیش کرنے سے معذرت پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا اور یہودی کے حق میں قاضی نے فیصلہ کر دیا۔ جب اس یہودی نے اسلام کا یہ حق پسندانہ فیصلہ دیکھا اور یہ فیصلہ دیکھا کہ یہ عدالت جو اپنے امیر کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے، یہ عدالت جو بادشاہ وقت کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے، یہ وہ عدالت ہے جو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر اور حضرت حسن و حسین کے والد کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے۔ یقیناً یہ اسلام حق ہے۔ اور اس وقت اس یہودی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ اے لوگو، غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ نے وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ آخر وہ کون سی ایمانی طاقت ہم اور آپ کو ملی ہوئی ہے کہ آج ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے غیروں کے احکام کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ صحابہ کی تاریخ میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا تو اللہ کے احکام کی طرف آئے، کسی یہود و نصارہ کی طرف وہ نہیں گئے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایک منافق مسلمان کا واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ اور وہ واقعہ میں آپ کو عبرت کے لیے آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مسلمان کا جھگڑا ایک یہودی سے ہو گیا۔ یہودی یہ کہا کہ اس معاملہ کو نبی کریم کے محمد کے پاس لے چلو۔ اس نے یہ کہا اس منافق مسلمان نے، نہیں، یہود عالم کے پاس چلو۔ لیکن اس یہودی نے مجبور کیا کہ نہیں، محمد کے پاس چلو جو تمہارے نبی ہیں۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا معاملہ سننے کے بعد اس یہودی کو حق پر پایا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ دونوں وہاں سے نکلے۔ پھر وہ منافق یہ کہتا کہ اس فیصلہ کو نہیں مانیں گے، حضرت عمر کے پاس چلو، حضرت ابو بکر کے پاس چلو۔ حضرت ابو بکر نے بھی دونوں کا معاملہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ پھر اس منافق نے مجبور کیا کہ نہیں، اب چلو حضرت عمر کے پاس، ہم محمد کے فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے، ہم ابو بکر کے بھی فیصلے کو نہیں مانیں گے، عمر جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلہ کو مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں گئے۔ اس یہودی نے اپنا معاملہ بھی بیان کیا اور پچھلے دونوں واقعہ کو بھی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے بھی آپ نے سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ ضرور کوئی نیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، دونوں کو کہا یہیں بیٹھو۔ اندر روم میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ننگی تلوار لے کر کے آئے اور تلوار کو اس زور سے اس منافق پر کھینچا کہ وہ تلوار ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اے لوگوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ آج امارت شریعہ کا یہ اجلاس آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں اس طرح کا فیصلہ کریں، لیکن میرے محترم بزرگوں، کیا ہم اور آپ اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان لوگوں کو محبت کی دو بول بول کر کے اللہ کے احکام کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو محبت سے دارالفضا کی طرف نہیں لا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے اچھی بات بتا کر کے اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اور آپ سمجھیے اور سنیے، خاص طور سے علاقے کے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے گاؤں اور سماج میں اقتدار دیا ہے، منصب دیا ہے، سماج کو چلانے کی ذمہ داری دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی مسلمان دو بھائی کو بیٹھا کر ان کے معاملہ کو تھوڑی دیر کے لیے حل کرے اور اللہ کی رضا کے لیے حل کرے تو اللہ رب العالمین اسے 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب دے گا۔ اے ایمان والو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم ایمان والوں کو یہ پنچایت الیکشن نے اس طرح لڑا رکھا ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر محلہ میں دو بھائی لڑ گیا ہے تو ان کی لڑائی باقی رکھے۔ یاد رکھیے، آپس میں لڑ جانا یہ بری چیز نہیں ہے، اختلاف کا ہو جانا یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہوگا، ہمارے درمیان جھگڑا ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا جبکہ اللہ رب العالمین نے ہم انسان کو جھگڑالو پیدا کیا ہے۔ اور کیوں نہیں جھگڑا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی اتنی بڑی ٹیم ہم سب کے پیچھے لگا رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر وہ جھک جائے اور اپنے معاملات کو اسلامی احکام کے مطابق حل کرا لے۔ اگر اس نے حل نہیں کرایا اور اس جھگڑا کو رگڑا بنایا تو یہ غلط ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کے ہے۔ آج ہمارے ذمہ دار حضرات یقیناً یہ کام کرتے ہیں کہ دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا تو شام میں اسے بہکاتے ہیں اور شام میں اسے بہکاتے ہیں اور دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر ہم صلح کرانے کی کوشش کریں گے، اگر ہم سمجھا بجھا کر علماء کی موجودگی میں اسے انصاف دلانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے گا۔ بس آج ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ جب بھی ہمارے درمیان اختلاف ہو، ہمارے سماج میں اختلاف ہو، تو ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم ان اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کی موجودگی میں حل کریں گے۔ اگر وہ وہاں حل نہ ہو پائے تو ہم اسے دارالقضا کی طرف لے جائیں گے اور وہاں جا کر کے حل کرائیں گے۔ لوگوں، دارالقضا کا یہ نظام 100 سال سے چل رہا ہے، بلکہ دوسری صدی میں امارت شریعہ داخل ہو چکی ہے اور الحمدللہ یہ نظام پوری مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اور خاص طور سے پڑھا لکھا مسلمان یہ کہتا ہے کہ امارت شریعہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ان کے فیصلے کیسے مانے جائیں گے؟ اے لوگوں، پوری دنیا کی حکومت کی عدالت ہے جو فیصلہ کر رہی ہے، وہ عدالت اس فیصلے کو نافذ نہیں کروا رہی ہے، بلکہ عدالت سے ہٹ کر کے تمام حکومتوں کا ایک شعبہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے جو فیصلوں کو نافذ کراتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ یہ کوشش اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ امارت کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایسی طاقت دی ہے، ایسی قوت دی ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو اس قوت کے سامنے وہ کسی کے سامنے وہ نہیں جھک سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی قوت کو مضبوط کرے، اور وہ قوت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ اگر دل میں کلمہ طیبہ کی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر یہ طاقت کمزور ہوتی ہے تو ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، اور دیگر عبادات میں بھی ہم غفلت برت دیتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ کی طاقت مضبوط ہوگی تو اللہ کے تمام احکام پر ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم سچے پکے مومن بن کر کے اپنے آپ کو دکھائیں۔ میرے محترم بزرگوں، سماج کی طاقت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امارت شریعہ کا وفد چمپارن کے ایک علاقے میں گیا ہوا تھا، اس علاقے میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے وقت کے فقیہ تھے، امارت شریعہ کے قاضی القضات تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سفر میں تھے۔ کشتی سے یہ لوگ گئے تھے، گاؤں غریب گاؤں تھا، ایک زمیندار آدمی تھا اس گاؤں میں، سارے گاؤں کے لوگ اسی کے کھیت میں کام کرتے تھے اور اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ ایک غریب کا معاملہ اس زمیندار سے زمین کا تھا، مالدار آدمی تھا، اثر و رسوخ والا تھا، کورٹ کچہری میں اس غریب کو چلنے نہیں دیتا تھا۔ اس غریب نے اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ اس کا معاملہ ہے، آپ حل کر دیجئے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمیندار کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بلانے کے بعد اس سے کہا کہ اس غریب کا مسئلہ ہے، اگر میں حل کر دوں تو تم اس کو مان لو گے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ قاضی صاحب کل شام سے ہمارا کھا رہے ہیں، کیسے نہیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اسے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے اس نے مان لیا۔
قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی بات سنی، دونوں کے کاغذات دیکھے اور اس غریب کو حق پر پایا، غریب کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ زمیندار اس وقت تو مان لیا، لیکن جب قاضی صاحب کا قافلہ روانہ ہوا اور اس زمیندار کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ قافلہ کشتی کا اتنا دور چلا جا چکا ہے کہ کوئی طاقتور آدمی بھی چیخ کر کے آواز دے گا تو آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، اور لوگ اس وقت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کر رہے تھے، اپنے مہمان کو الوداع کہہ رہے تھے، لوگ اسی دروازے پر جمع تھے۔ اس زمیندار نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجاہد الاسلام کے فیصلے کو مان لیں گے؟ یقیناً ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ان غربا اور مساکین کے ایمانی غیرت کا اندازہ لگائیں آپ لوگ۔ تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ زمیندار، اگر آج تم قاضی مجاہد اسلام نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے، اگر اس فیصلے کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو آج کے بعد سے کبھی بھی ہم تمہاری کھیت میں کام نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم تمہاری آگ نہیں لیں گے، کبھی بھی ہم تمہارا پانی نہیں لیں گے، اور نہ ہم اپنی آگ دیں گے نہ اپنا پانی دیں گے، مکمل تم سے ہمارا بائیکاٹ ہوگا۔ جب زمیندار نے پورے گاؤں کا تیور دیکھا تو اس کی عقل ٹھکانے لگ گئی، اور اس نے اسی وقت اس غریب کا حصہ نکال کر کے دے دیا۔ اے ایمان والو بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، درست کریں۔ آج ہم اور آپ رونا روتے ہیں کہ حکومت نے ہمارے خلاف یہ قانون بنا دیا، وہ قانون بنا دیا۔ یقیناً حکومت نے غلط کیا، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم اور آپ نے اس پر غور کیا؟ کیا ہم اور آپ کو حکومت مجبور کر رہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے کہیں اور تشریف لے جائیے؟ اے لوگوں، ہم خود جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو 3 بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ، ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دفعات اپنے بھائیوں پر لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم جھوٹی گواہی دلواتے ہیں، اپنا ایمان جھوٹ بول کر کے نکالا، اب بھائیوں کو خوشامد کیا اور ان کا ایمان نکالا اور ان کو لے گئے جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے۔ یہ بھائی بھی دین سے اتنا دور ہے، چلا اور جھوٹی گواہی دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ یہ علماء کا علاقہ ہے، یہ خطہ مدھوبنی کا ہے، یہ علماء اس میں بہت زیادہ ہے، یہ تمام علماء سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ شرک کے برابر گناہ ہے جھوٹی گواہی کا۔ اگر کوئی انسان جھوٹی گواہی دینے جائے گا تو اللہ رب العالمین شرک کے برابر گناہ اس کو لکھے گا، اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے ہم رشوت دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ رشوت کا لینے والا دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملہ حل کر لیتے، نہ جھوٹ بولنا پڑتا، نہ جھوٹی گواہی دلوانی پڑتی، نہ رشوت دینی پڑتی۔ یہ 3 وہ بڑے گناہ ہیں جسے ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور وہاں ملتا کیا ہے اور آپ کو؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ میں کشن گنج میں گیا دارالقضا کا جائزہ لینے کے لیے، جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے قاضی صاحب نے یہ کہا کہ قاضی صاحب آپ کچہری والے مسجد میں تقریر کیجئے، وہاں تقریباً 150-200 وکلا مسلم وکلا ہوں گے، اور 400-500 تو مسلم لوگ ضرور ہوں گے جن کے معاملات وہاں کورٹ کچہری میں چل رہے ہوں گے۔ مقدمہ باز لوگ جن کو عادت بن گئی ہے مقدمہ بازی کی، وہ ضرور 400-500 اس میں ہوں گے، آپ وہیں خطاب کیجئے۔ میں اللہ کا نام لے کر گیا، اتنے سارے وکلا میں تقریر کرنی ہے، اس وقت عمر بھی بہت کم تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تقریر شروع کی، تقریر تو ہو گئی، میں بھی وہاں سے چلا گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انسان اگر ایمانی جذبے کے ساتھ سنتا ہے تو یقیناً یہ بات اثر کرتی ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد ایک بوڑھا آدمی نے مجھ کو فون کیا کہ آپ قاضی انصار بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کشن گنج سے بول رہا ہوں، جب آپ 3 مہینہ پہلے آئے تھے اور یہاں کچہری کی مسجد میں آپ نے تقریر کی تھی تو آپ نے اسلامی احکام کو چھوڑ کر کے اگر غیروں کے احکام کا سہارا لے تو اس کی وعید بتائی تھی۔ میرے دادا نے مقدمہ کیا تھا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں پوتا مقدمہ
मुकदमा लड़ रहा था, 50वें साल में मेरा मुकदमा चल रहा था, मेरे दिल को एक अजीब सी चोट लगी कि मेरे दादा ने गलती की, मेरे वालिद ने गलती की। हो सकता है मेरे दादा और वालिद को किसी ने खुदा और खुदा के रसूल के अहकाम को न बताया हो। आज मैंने सुन लिया है, मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि मैं अपने मामले में सुलह कर लूंगा। मैं उसी वक्त कचहरी में अपने भाई जो उनका मुद्दा अलग था, गांव का था, खानदान का था, मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैंने तकरीर सुनी है, मैं अब नहीं लड़ना चाहता हूँ, तुम जिसको हकम चुन लो, तुम जिसको पंच चुन लो, मैं भी उसी को मानता हूँ। उन्होंने कहा कि पंचों ने जो तय किया बफज़्लिही ताला, हम दोनों उस फैसले पर खुश हुए और दोनों ने माना। जो मामला 50 साल से चल रहा था, ऐ लोगों, हम जिम्मेदार हजरात ने चाहा तो चंद मिनटों में वो मामला हल हो गया। 50 साल से वो लड़ रहे थे, अगर वो 50 कट्ठे मामला का होगा, जमीन का होगा, तो यकीनन कई बीघा जमीन दोनों तरफ से बिक गई होगी और उनको एक कागज का टुकड़ा ही मिला हुआ होगा। लेकिन इस बात पर उसको जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बशारत मिलेगी कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने अपना सर झुका दिया। अल्लाह फरमाता है, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानेगा उसके लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया की किसी भी अदालत में जाइए, हारने वाले की हार होती है, लेकिन आप दारुल क़ज़ा में आएंगे, अल्लाह के अहकाम के मानने वाले बनेंगे तो हारने के बाद भी जीत होगी। और वो जीत इस तौर पर होगी कि आपने गोया अपने खिलाफ किए हुए फैसला को माना है, अल्लाह के अहकाम को समझ करके माना है। अल्लाह के इस मानने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में भी इसका बेहतर बदला देगा और आखिरत में भी बेहतर बदला देगा। बस ईमान वालों, ये तय करें हम अपने मामलात को इस्लामी तरीके पर हल करेंगे, ताकि कोई कुछ भी कानून बनाए क्या फर्क पड़ेगा। दो झगड़ा करने वाले अगर ये तय कर लें कि हमें फला साहब से ही, उन्हीं से हमें अपना मामला हल कराना है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप ये काम कर सकते हैं इस मुल्क में, जो करने का काम है, जिसमें शरीयत की भी हिफाजत है, आपकी भी हिफाजत है। अगर आप करेंगे तो आपकी भी हिफाजत, शरीयत की भी हिफाजत। शरीयत की मिसाल काजी उल क़ुज़ात मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब इस तरह दिया करते थे। आप वो सड़क, वो रोड जिसको आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत रोड बनाई है, लेकिन अगर आप 10 साल उस पर नहीं चलेंगे तो वो रोड खुद बखुद खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक सड़क है, शरीयत एक रोड है। अगर हम और आप इस पर पूरे तौर पर चलेंगे तो ये शरीयत जिंदा रहेगी। जिस दिन हम चलना छोड़ देंगे शरीयत खत्म हो जाएगी, और जिस दिन शरीयत खत्म हो जाएगी उस दिन हम और आप भी खत्म हो जाएंगे। अपने आप को बचाना चाहते हैं तो शरीयत पर मुकम्मल अमल कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज भी दारुल क़ज़ा लोगों को हक दिला रहा है, और ये हक काजी नहीं दिलाता है, बल्कि अल्लाह की हिमायत, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद से साहिब हक को हक मिलता है। वरना आप सब जानते हैं कि एक मधुबनी में 5 दारुल क़ज़ा, 5वां दारुल क़ज़ा खुलने वाला है, 4 दारुल क़ज़ा है। काजी साहब तन्हा बैठते हैं, कोई पीछे ताकत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे फैसले लोग मान लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये सिर्फ अल्लाह की मदद है। मैं एक दारुल क़ज़ा का ताज़ा वाक़या आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि जब दारुल क़ज़ा में आदमी आता है तो सिर्फ वो अपने मामला का हल नहीं कराता है, बल्कि वो अपने ईमान को भी मजबूत करता है। अगर वो ईमान सीने से निकल गया है तो वो ईमान भी सीने में वापस आता है। अगर उसने किसी का बेईमानी कर रखा है तो वो उसकी बेईमानी से भी तौबा करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। उसे अपने गुनाहों से तौबा की भी तौफीक मिलती है, एहसास होता है कि हम क्या है और क्या कर रहे हैं। एक मामला 2 भाई का दारुल क़ज़ा में आया। आपके इलाके के लोग भी बाहर बहुत रहते हैं। बड़ा भाई बाहर रहता था, वो पैसे कमा के भेजता था, छोटा भाई उसके नाम से जमीन वगैरह खरीदता था। उस वक्त जमीन की रजिस्ट्री के लिए जिसके नाम जमीन ली जाती थी उसका रहना जरूरी नहीं था। बड़ा भाई बाहर था। एक मरतबा आया, भाई ने बताया कि छोटे भाई ने, दोनों अलग अलग थे लेकिन अल्लाह ने बहुत अच्छी मोहब्बत दी थी दोनों को। छोटे भाई ने कहा कि ये बेंगलोर का एक बड़ा बंगला ये बिक रहा है, आप इसको खरीद लीजिए, वो नवाब की कोठी थी। बड़े भाई ने कहा इतना पैसा तो अभी है नहीं, कहा बैनामा कर लीजिए, आप भेज देंगे, हम रजिस्ट्री करा लेंगे। बड़े भाई को बात समझ में आई, उसने ऐसा ही किया, वो चला गया, वहां से पैसे भेजा। अब ये छोटा भाई जो बड़ा ईमानदार था, बड़ा अच्छा आदमी था, साहिब तकवा था, गया रजिस्ट्री ऑफिस। जब रजिस्ट्री ऑफिस गया तो अब इसके दिल से ईमान निकलना शुरू हो गया, नीयत खराब होने लगी। बंगला देखा, भाई वहाँ मौजूद नहीं है।
جب منشی نے کہا کہ اس کا نام لکھو تو اپنا نام لکھا دیا، رجسٹری ان کے نام ہو گئی، آئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے آرام سے۔ جب بڑا بھائی آیا کاغذ مانگا تو انکار کیا۔ ہم جیسے دنیا دار لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ عدالت میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ۔ بڑا باہر رہتا تھا، کچھ شعور آ گیا تھا، کہا کہ یہاں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، وہاں جا کے تو اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ بہرحال کسی دیندار سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا یہ قریب میں دارالقضاء ہے امارت شریعہ کا، یہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تم کو وہاں انصاف مل جائے۔ اس نے وہی جواب دیا، لیکن اس نے یہ کہا یہاں جاؤ گے تو یہاں اللہ کی مدد رہتی ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، یہاں دل میں ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، یہاں جاؤ۔ وہ آئے، دوسرے بھائی کو نوٹس کی گئی، دونوں کو بلایا گیا۔ پہلے بھائی نے دعویٰ پیش کیا، دوسرا بڑا بے ایمان ہو گیا تھا، اس نے صاف انکار کیا، قاضی صاحب یہ مکان میرا، یہ بنگلہ میرا ہے۔ میرے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، اس بار تو کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا، کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، کوئی فون بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی سے گواہ مانگا گیا، اس نے انکار کر دیا، اگر اقرار کر لیتا تو ٹھیک، انکار کیا، اس سے گواہ مانگا گیا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے ثبوت پیش کرنے سے انکار کیا۔ اب دارالقضاء کا یہ طریقہ ہے کہ اگر مدعی جو پہلا فریق ہے اس نے گواہ پیش کرنے سے انکار کیا، ثبوت پیش کرنے سے انکار کیا، تو دوسرے فریق سے قسم لی جائے گی، لیکن پہلے فریق کی اجازت سے۔ اب جھوٹی قسم کے تعلق سے اس کو سمجھایا گیا، لیکن وہ دوسرا بھائی بڑا بے ایمان بن چکا تھا، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ بڑا بھائی وہ سن رہا تھا کہ جھوٹی قسم کھانے والے کی سزا کیا ہے، جہنم میں اسے کس طرح جلنا ہے، آخرت میں کتنا برا انجام ہے، یہ اللہ سے دور ہو جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا، جہنم سے قریب ہو جائے گا۔ وہ ادھر رونے لگا اور اس کے اندر ایک لرزہ سا طاری ہونے لگا، وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے چلانے لگا اور کہا کہ قاضی صاحب میں اپنے مکان اور بنگلے کا دعویٰ واپس لیتا ہوں، لیکن میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ ایک کلمہ گو، اور وہ بھی میرا بھائی، ایک چھوٹے سے مکان کی وجہ سے، زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کا غلام میری وجہ سے کل جہنم میں جلے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سے جھوٹی قسم لیں، اور وہ قسم کھانے پر آمادہ ہے، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، کیا آج ہمارا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ایک ایمان والے کو ایمان کی حفاظت ہم کس طرح کریں؟ وہ بھائی اس کے لیے کس طرح بے چین تھا کہ میرا بھائی جھوٹی قسم اگر کھا لیا تو وہ مزید جہنم کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ جب اس ایمان بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو اپنی آخرت کے تعلق سے اس طرح فکر مند دیکھا تو اب اس کا ایمان بھی اس کے سینے میں لوٹنے لگا، اور وہ بھی دھیرے دھیرے رونا شروع کیا، بلکنا شروع کیا، اور اس بھری عدالت میں یہ کہا کہ قاضی صاحب حقیقت وہی ہے جو میرے بڑے بھائی نے کہا، یہ مکان میرے بڑے بھائی کا ہے، میں ان کا مکان ان کو حوالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رجسٹری کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑا تھا، اس نے بھی جب دیکھا کہ بھائی کا ایمان واپس ہو گیا ہے، اور ایک چھوٹے سے مکان اور ایک ٹکڑے کی وجہ سے، ایک کوٹھی اور بنگلہ کی وجہ سے یہ اپنے ایمان کو خراب کر رکھا تھا، تو میرے محترم بزرگوں، اس بھائی نے بھی اس بنگلہ کو اسی وقت اپنے چھوٹے بھائی کو ہبہ کر دیا، دے دیا۔ الغرض ہم اور آپ کو وقت آ گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے احکام کی طرف ہم لوٹ جائیں، ہم اپنے اختلافات اور جھگڑے کو ختم کریں۔ اگر جھگڑے ہو جائیں اور خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو اسے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو وہاں برباد کرنے نہ جائیں۔ آج وہ قوم جو دائی بن کر کے آئی تھی، اس قوم پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی ماں اور بہنوں کے گھریلو اختلافات پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بہت جھگڑے ہیں، ہم نے غیروں کی جگہ لے جا کر کے دوسروں میں اس کو عام اتنا کر دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ مسلمان صرف میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میاں بیوی کے جھگڑے بھی کم ہیں، ہم نے وہاں لے جا کر کے اس کی تشہیر کر دی ہے۔ اے لوگوں، اگر آپ بیٹی والے ہیں تو وہ بیٹی آپ کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر عصمت اور عزت کی چادر رکھی ہے، اگر آپ نے اس چادر کو تاتار کیا
वहां ले जा करके, तो अल्लाह की आपकी भी गिरफ्त होगी। और ये जो लड़के वाले होते हैं, जो शौहर है, इनको भी समझना चाहिए कि जब तक उसके निकाह में है, उसकी बीवी है, उसके बाप की बहू है, वह ये नहीं कहा जाता है कि ये फला की बेटी है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये फला की बहू है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी और दामाद में इख्तिलाफ हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद के घर सबसे पहले जाकर के बेटी और दामाद को दोनों को बैठाया और दोनों की जिम्मेदारियां बताई, समझाया और दोनों के मामला को हल कराया। मैं समझता हूं कि हजरत फातिमा और अली में ये थोड़ा सा जो इख्तिलाफ हुआ था, ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को एक सबक अल्लाह को दिलाना था कि अगर उम्मत की बेटियों का उनके शौहरों से झगड़ा हो जाए तो बेटियों के बाप, बेटियों के भाई का फरीजा ये है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को सामने रखे, दामाद के घर जाए और दोनों के इख्तिलाफात को खत्म कराने की कोशिश करे, न ये कि हमारा गैरों का तरीका हो और हम उसका हाथ पकड़ करके कोर्ट और कचहरी के दरवाजा पर ले जाए। अल्लाह ताला की तरफ लौट जाइए, रुजू हो जाइए, आ जाइए इमारत शरिया की तरफ। और जब भी कोई इस तरह का इख्तिलाफ हो तो घर बैठकर हल करने की कोशिश कीजिए। अगर घर में न हल हो तो दारुल क़ज़ा में आइए। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सबकी सहूलत के लिए, हालांकि करीब करीब में आपके जिला में दारुल क़ज़ा था, लेकिन अल्लाह खरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात बुलंद करे अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे मौजूदा अमीर शरीयत साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को कि उन्होंने आप सबके इलाके की सहूलत को देखते हुए यहाँ दारुल क़ज़ा कायम करने का फैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर में दारुल क़ज़ा का क़याम भी अमल में आएगा, काजी की तकरीर भी होगी। अल्लाह ताला बस हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकुमुल्लाह।